السلام علیکم ناظرین، ہارر اسٹوریز ود علی کی سیکنڈ ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ ہمارے کراچی کے ایک بھائی رضا نے ہمیں سنائی۔ ہمارے بھائی رضا کہتے ہیں کہ میں ان چیزوں پہ یقین بالکل بھی نہیں رکھتا تھا، لیکن میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بعد سے میرا ان چیزوں پہ یقین اور زیادہ بڑھ گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہم نے ایک نیا گھر شفٹ کیا۔ ابھی ہمیں وہاں پہ کچھ دن ہی ہوئے تھے۔ میری بڑی بہن جو کہ بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی، کچھ ہی دن میں ان کے پاس کافی سارے بچے آنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے مجھ سے بھی کہا کہ تم بھی میری ہیلپ کر دیا کرو، کیونکہ میں اس وقت میٹرک میں تھا۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم چھوٹی کلاس کو ٹیوشن پڑھایا کرو، اور اس طرح ہم نے ٹیوشن پڑھانا شروع کیا۔ ہوتا کچھ یوں کہ جس کمرے میں میں سوتا، بچے اسی کمرے میں ٹیوشن پڑھتے۔ کچھ دنوں تک تو سب کچھ ٹھیک چلتا رہا، لیکن اس گھر میں پھر کچھ ایسے معاملات شروع ہو گئے جس نے ہماری فیملی کو حیران، پریشان اور خوفزدہ کر دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دفعہ رات میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا اور موبائل یوز کر رہا تھا کہ جب تک نیند نہیں آتی موبائل میں کچھ گیم کھیل لیتا ہوں کہ اچانک مجھے کمرے میں کچھ عجیب سی خوشبو آنا شروع ہوئی، اور وہ خوشبو اچانک اتنی بڑھ گئی کہ میں حیرت سے اٹھا اور باقی دوسرے کمروں میں جا کر اس خوشبو کو محسوس کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ خوشبو صرف میرے ہی کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ اتنی پراسرار خوشبو تھی کہ مجھے اس سے خوف آنا شروع ہو گیا۔ بہرحال میں اپنی بہن کے روم میں جاتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ تم بھی میرے کمرے میں آؤ۔ میری بہن میرے کمرے میں آتی ہے اور وہ بھی دیکھتی ہے کہ میرے کمرے میں ایک عجیب سی خوشبو مہک رہی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی ہے، اور اگر کسی اور کمرے میں جایا جائے تو وہ خوشبو نہیں آتی۔ بتاتا چلوں کہ ہمارا گھر فرسٹ فلور پہ تھا، اور میرے روم کی جو کھڑکی تھی وہ باہر کی طرف کھلتی تھی۔ میں نے اپنے والد کو بھی بلا لیا۔ سب لوگ بہت پریشان ہو گئے، اور اس رات میرے والد بھی میرے روم میں ہی سوئے۔ خوشبو صبح تک آتی رہی، لیکن رات کو سوتے میں مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا کہ باہر میری ونڈو کے پاس کوئی کھڑا ہے۔ مجھے ڈر بہت لگ رہا تھا۔ میں ونڈو کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ پہلے تو مجھے ایسا لگا کہ شاید کسی چیز کا شیڈو ہو، لیکن وہ موو ہوا، اور پھر باقاعدہ مجھے سیڑھیاں اترنے کی آواز آئی۔ میں نے اپنے والد کو اٹھایا۔ وہ رات کے تقریباً 3 سے 4 کا ٹائم تھا۔ میرے والد نے دروازہ کھول کے نیچے جا کے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس گیلری میں اندھیرا رہتا کیونکہ وہاں کا بلب خراب تھا۔ بہرحال میرے والد نے ہم سے کہا کہ آیت الکرسی پڑھو اور سونے کی کوشش کرو۔ بتاتا چلوں کہ وہ جو بھی چیز وہاں کھڑی تھی، اس کے وہاں سے جانے کے بعد وہ خوشبو وہاں سے آنا بند ہو گئی۔ اس کے اگلے دن میری بہن کے پاس وہی بچے دوبارہ پڑھنے آئے۔ ہمارا وہ روم بند تھا، لیکن اچانک اس کی ونڈو پہ باہر سے نوک ہوئی، اور ایسے لگا کہ وہاں سے کوئی گزر کر گیا ہے۔ میں نے فوراً سے دروازہ کھولا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ بڑی پراسرار سی چیزیں اس گھر میں ہمارے ساتھ شروع ہو گئیں۔ ہمارے گھر میں کچھ قرآنی آیات بھی لگی تھیں۔ اس کے کچھ دن بعد مجھے دوبارہ سے وہ خوشبو آنی شروع ہوئی، اور ایسا لگا کہ گیلری میں کوئی غر آ رہا ہے،
اس کے غرانے کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ میرے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے۔ مجھ میں اب اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ میں کسی کو آواز دے دوں۔ میں بہت ڈر چکا تھا۔ کافی دیر تک وہ آواز مجھے محسوس ہوتی رہی اور وہی خوشبو جو پہلے آ رہی تھی۔ یہ سچویشن 2 سے 3 گھنٹے تک چلتی رہی اور مجھ میں جیسے ہلنے جلنے کی طاقت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ میں کیسے بھی کر کے دوسرے روم میں جا کر اپنے والد کو لاتا ہوں۔ میرے والد ونڈو کھول کے باہر کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں۔ والد پوری طرح گھبرا چکے تھے۔ بات کچھ ایسی ہے کہ میرے والد نے جب ونڈو کھولی تو میرے روم سے مین ڈور تک سیڑھیوں پر پاؤں کے نشان جو کہ خون سے بھرے ہوئے تھے۔ ہم پوری فیملی ایک ہی کمرے میں پوری رات گزارتے ہیں۔ پوری فیملی جو کہ پاؤں کے نشان دیکھ کے کافی ڈر چکے تھے۔ باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے والد جب دروازہ کھولتے ہیں تو باہر کوئی نہیں تھا، لیکن وہ اپنے نشان چھوڑ کے جا چکا تھا۔ میرے روم میں ایک نقش مبارک لگا ہوا تھا۔ ہم لوگ وہ دیکھتے ہیں تو وہ پوری طرح لال ہو چکا تھا۔ ہم لوگ صبح ہوتے ہی ایک عالم کے پاس جاتے ہیں اور پورا ماجرا بتاتے ہیں کہ رات میں ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد عالم صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے گھر اچھے جنات بھی ہیں اور شیطانی بھی۔ جو شیطانی ہیں انہوں نے آپ پر اٹیک کیا تھا اور اس کا اثر اس نقش مبارک پہ بھی ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ بچے ہیں، اور اچھے جنات جو آپ کی حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ عالم صاحب کہتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ لوگ وہ گھر خالی کر دیں۔ پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ یہ تھا ہمارے رضا بھائی کا واقعہ جو میں نے آپ لوگوں کی سماعت تک پہنچایا۔ دوستوں، ہماری اگلی کہانی جو کہ عمران بھائی نے ہمیں بھیجی ہے، جن کا تعلق کراچی سے ہے۔ عمران بھائی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ سن 2014 کا ہے۔ میرے والد صاحب جو کہ رکشہ چلایا کرتے تھے اور وہ آج اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ واقعہ ان کے ساتھ تب پیش آیا جب وہ ایک رات گھر واپس آ رہے تھے اور ان کا گزر کاٹ ساز روڈ سے ہو رہا تھا۔ راستے میں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی کھڑی ہے جو رکشہ روکنے کا اشارہ دیتی ہے۔ میرے والد صاحب اس کو دیکھ کے کافی حیران بھی ہوئے اور سوچنے لگے کہ شاید یہ کسی شادی بیاہ سے آ رہی ہو، لیکن یہ اتنی رات میں یہاں کیا کر رہی ہے۔ بہرحال اس نے کہا کہ مجھے گلشن جانا ہے۔ گلشن جو کہ میرے والد صاحب کے راستے میں ہی پڑتا تھا۔ میرے والد صاحب نے اسے بیٹھا لیا اور چلتے چلتے وہ پوائنٹ آ گیا جہاں تک اس لڑکی نے کہا تھا کہ آپ وہاں پہنچ جائیں اور پھر آگے راستہ میں بتا دوں گی۔ وہاں پہنچنے کے بعد میرے والد صاحب نے آواز دی کہ بہن کہاں جانا ہے۔ والد صاحب نے 2-3 بار کہا لیکن پیچھے سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر میرے والد صاحب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی موجود نہ تھا، اور وہ حیرت کا جھٹکا میرے والد صاحب کو بہت بری طرح لگا کہ ابھی تو میں نے پیچھے ایک لڑکی کو بیٹھایا تھا، آخر وہ کہاں گئی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ اس دوران میرے والد صاحب نے بہت تیز رکشہ چلایا تھا جس میں سے کسی کا اترنا لگ بھگ ناممکن تھا۔ پھر آخر وہ لڑکی ایک دم سے کہاں چلی گئی۔ والد صاحب بہت گھبرا گئے تھے اور وہ ایسے ہی گھر آ گئے۔ گھر آنے کے بعد انہوں نے اپنا رکشہ کھڑا کیا۔ وہ ایک نظر اپنے رکشے میں لازمی مار لیا کرتے تھے کہ کسی سواری کا سامان
رکشے میں رہ تو نہیں گیا۔ اس دوران وہ دیکھتے ہیں کہ پیچھے کے سائڈ جہاں پاؤں رکھے جاتے ہیں وہاں اس لڑکی کے 2 پاؤں کے نشان تھے کہ جیسے کوئی کیچڑ میں پاؤں رکھ کے اور پھر رکشہ میں بیٹھا ہو۔ وہ 2 پاؤں کے نشان اتنے خوفناک تھے کہ میرے والد صاحب ڈر گئے، کیونکہ وہ نشان الٹے تھے۔ ان کا پنجہ پیچھے کی جانب اور ایڑیاں آگے کی جانب تھیں۔ میری والدہ بتاتی ہیں کہ وہ نشان میں نے بھی دیکھے تھے، کیونکہ ہم بچے تھے تو وہ نشان ہمیں نہیں دکھائے گئے تھے تاکہ ہم ڈر نہ جائیں۔ بہرحال یہ میرے والد صاحب کا ایک واقعہ تھا جو کہ اب فوت ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کہانیاں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں 3rd ایپیسوڈ میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔